إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں سے بیان کی جا رہی ہے، لیکن کبھی کبھی درمیان میں ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں کہ ان کی طرف تمام اہل ایمان کی توجہ مبذول کرانا یہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس لیے اسی کے پیش نظر میں آپ حضرات کی خدمت میں، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج 31 دسمبر ہے اور یہ 2021 کا آخری دن ہے، ارادہ یہ ہوا کہ اس کی نسبت سے اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، ایمان والوں سے گفتگو کی جائے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن یا آج کی رات میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ کی ناراضگی کا نزول ہو جائے. ویسے تو ہمارے تمام اعمال ہی ایسے ہیں کہ ان سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے محبوب کو ہم نے رٹھا رکھا ہے اور ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم اپنے پیارے اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے راضی کریں، اپنی نیک نیتوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کریں. لیکن مزید برآں کہ ہم اللہ کو ناراضگی والے عمل کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کی ہم ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں. لہذا آج کے دن بھی کچھ اعمال دنیا کے اندر ایسے ہوں گے کہ جس سے میرا اور آپ کا اللہ ناراض ہوگا، اور ناراض ان لوگوں سے نہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا ٹھکانہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے. لیکن اللہ جو ناراض ہوگا، اللہ کو جو غصہ آئے گا وہ اپنے ایمان والوں سے آئے گا. جس طریقے سے محلے کے بچے کچھ بھی کر رہے ہوں باپ کو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی جب وہ اپنی اولاد کو غلط عمل کے اندر دیکھتا ہے تو بڑا غصہ ہوتا ہے کہ میری اولاد ایسا کیوں کر رہی ہے. لہذا اسی طریقے سے میرے اور آپ کا رشتہ بھی اللہ سے ایمان کا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے ان کا تو ٹھکانہ اللہ نے طے کر رکھا ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اللہ روزانہ فرشتوں کے ذریعے سے اسے سجواتا ہے، اللہ روزانہ
اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اچھی خوشبوؤں سے مہکواتا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی کہتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے وہ متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لہذا میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ اس جنت کو ہمیں عطا کر دے۔ اس لیے میرے بھائی، آج کچھ نوجوان ایسے ہوں گے، کچھ ایسے کلچر کو فالو کرنے والے آج ہمارے ایمان والے بھائی ایسے ہوں گے جو اس سیلاب کے اندر بہتے چلے جائیں گے، اور ان کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ہم اپنے اس عمل سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہو گئے۔ آج کی رات بڑی سخت رات ہوگی گناہوں کے اعتبار سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ غصے میں آ کر مجھے اور آپ کو برباد کر دے۔ لہذا میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ان عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہو کہ جو ان عملوں کو کرنے والے نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوانوں کو سمجھائیں، گلیوں میں اور چوراہوں میں اپنے گھروں کے معلوم اور معصوم بچوں کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ آج کی رات کوئی خوشی کی رات نہیں ہے، آج کی رات اگر دیکھو تو یہ تو غم کی رات ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ہم نیا سال منانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، یہ تو عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ قومی تہوار بھی نہیں ہے، یہ ملکی تہوار بھی نہیں ہے، یہ کوئی تہوار ہے ہی نہیں۔ جب یہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں اور آپ اس کو کیوں منانے لگیں؟ میں اور آپ کیوں اس کو خوشیوں دکھانے لگیں؟ یہ میرے اور آپ کا سال نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ عیسوی سال ہمارا نہیں، ہمارا سال تو نبوی ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، وہاں سے نبوی سال شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک ہجری سال کو متعین کیا کہ جب آقا محمد عربی مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، وہاں سے سالوں کی گنتی شروع ہوئی ہے، ان کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ سال نہیں ہے، یہ عیسوی سال ہمارا نہیں ہے۔ اس کا اگر ترجمہ کریں گے تب بھی بات سمجھ آئے گی، یہ تو عیسائیوں کا سال ہے، انگریزی سال ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق تو نبوت سے ہے، ہمارا تعلق تو آقا محمد عربی اور ان کے صحابہ کی ہجرت سے ہے، ہمارا تعلق تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجری سال متعین کیا تھا وہاں سے ہے۔ یہ نیا سال، یہ میں اور آپ ذرا عقل سے بھی سوچیں کہ ہم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہم ذرا اپنے دماغوں سے سوچیں۔ ارے کوئی خوشی نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو غم ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے دل کو غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری عمر 70-80 سال ہے تو ایک سال ان میں سے کم ہوا ہے، یہ خوشی نہیں، یہ غم کا دن ہے، یہ تو غم کا دن ہے۔ علماء اس کی مثال ایسے لکھتے ہیں کہ کوئی مجرم ہو اور اس مجرم کو یہ کہہ دیا جائے کہ 4 دن کے بعد تجھے پھانسی ہے، اب ایک دن جب بھی اس کا کم ہوگا کیا وہ خوشی منائے گا کہ میرا 1 دن کم ہو گیا، میرے 2 دن کم ہو گئے؟ نہیں، وہ غمگین ہوگا، وہ اور زیادہ غم کے اندر مبتلا ہوگا اور غور کرے گا، اللہ یہ دن کم ہو گیا، اب میری پھانسی بالکل قریب ہے۔ وہ غم کے اندر بیٹھ جائے گا، یہاں تک کہ اس کا بدن بھی ہار تھک جائے گا، یہاں تک کہ اس کو کھانا اور پینا بھی اچھا نہیں لگے گا، یہاں تک کہ اس کو زندگی گزارنا بھی اچھا نہیں لگے گا، یہاں تک کہ اپنوں میں بیٹھنے کی اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سال میری اور آپ کی زندگی کا کم ہوا ہے، یہ زیادہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ہمیں خوشی نہیں بلکہ اس میں غمگین ہونا چاہیے۔ اور یہ منانے کے جو طریقے ہیں کہ چلو گھر سے باہر نکلو، چلو ماں باپ سے پیسے لو، چلو آج کی رات آپ ذرا دیکھنا، آج کی رات گناہوں میں ڈوبی ہوئی
رات ہوگی، آج شرابیں پی جائیں گی، آج نئے نئے لڑکے اور لڑکیاں، آج نئی نئی لت ان کو شراب کی لگے گی، آج باروں کے اندر ناچ اور گانے ہوں گے، آج نہ جانے کتنی کنواری بچیاں، آج نہ جانے کتنے کنوارے لڑکے ہاں زناؤں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ آج یہ نیا سال نئے گناہوں کو آج ایجاد کرے گا، لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں، مجھے اور آپ کو خبر نہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کے دروازوں کو ہی بند کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ دروازہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو کہیں ہیپی نیو ایئر، ہم اسی پر تالا لگا دیں کہ انشاءاللہ ہم اس لفظ کو اپنی زبان سے ہی نہیں نکالیں گے، کیونکہ جب یہی زبان سے نکلتا ہے پھر آگے کے راستے کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر کیک لایا جاتا ہے، پھر اس سے آگے کے دروازے کھلتے ہیں، پھر پارٹیاں دی جاتی ہیں، پھر اس سے آگے کے دروازے کھلتے ہیں، پارٹیوں کے اندر پھر شرابیں لائی جاتی ہیں، جوئے اور سٹوں کی محفلیں چلائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ زنا کی طرف دعوتیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آج کی رات میں وہ گناہ جو اب تک نہیں ہوئے، وہ نئے نئے گناہ آج کی رات میں ایجاد ہوں گے۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، میرا اور آپ کا اللہ کس طرح سے برداشت کرتا ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ کس طریقے سے غصے کی نظروں سے ہم سب کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوگا، ان گناہگاروں کی طرف بھی جو آج گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہم جیسے نالائقوں کی طرف بھی کہ ہم نے ان کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا۔ ہم سب کے سب گناہگار ہیں، ہم سب کے سب گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا کر رہا ہے تو باپ بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ اگر کسی کی بیٹی گناہوں کے اندر اسراف میں ملوث ہے تو ماں بھی برابر کی گناہ کی شریک ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم سب اجتماعی طور سے اگر ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے محلے کے لڑکے ان گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں۔ کیا شروع کریں؟ جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے ان معصوم بچوں کو بھی اپنی اس آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ ذرا غور کرنا، آج تم سے تمہارے بیٹے چھٹیاں لیں گے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ٹہلنے جا رہا ہوں، خبردار ان پر پابندی لگانا۔ آج تمہاری بچیاں تم سے اجازت لیں گی کہ میں فلاں سہیلی کے گھر کھانا یا پینا لینے کے لیے جا رہی ہوں، خبردار ان پر پابندی لگانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ میرے بھائی آپ گھر پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے گردنیں جھک جائیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی وجہ سے ہم اپنی نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے معصوم بچوں کو بھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے تمہاری اولادوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے، اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے؟ لہذا یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج خیال کیا جائے، اگر اولادیں پیسے مانگ رہی ہیں تو ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ ان پیسوں کا کیا کریں گے، آپ ان پیسوں کا کیا خرید دیں گے، ذرا ان سے معلوم کرنا۔ میرے بھائی آج کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا گفٹ لے کر کے آیا ہے، میری بیٹی کے پاس گفٹ آیا ہے، نئے سال کا کسی نے گفٹ دیا ہے، ذرا معلوم تو کرو یہ کہاں سے آیا ہے، ذرا معلوم تو کرو یہ بیٹا جو خرید کر لایا ہے یہ کہاں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کہیں بیٹا اور بیٹی غلط قدم تو اٹھانے نہیں چلے ہیں۔ لہذا ایسے اسکول اور کالجوں کا
بھی بائیکاٹ کیا جائے جو ہمارے بچوں کو ایسے وقت میں ناچ اور ڈانس سکھاتے ہیں، ایسے وقت میں تمام لوگوں کو بٹھا کر کے نئے سال کے جشن اس طریقے سے منائے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائی، میں اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے ہمارے سامنے محبوب کی نقل نہیں بلکہ کنجروں کی نقل اتار رہے ہوں، بلکہ اللہ کے دشمنوں کی نقل اتار رہے ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن شریعت دروازوں کو بند کرتی ہے۔ اگر یہ حرج کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں تو بتاؤ کیا گارنٹی ہے کہ وہ عمل کرنے والے شراب سے رک جائیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ زناؤں سے رک جائیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ الٹے سیدھے کھانوں سے رک جائیں؟ کیا گارنٹی ہے وہ جوئے اور سٹوں کے کسینوں میں جانے سے رک جائیں؟ اس لیے کوئی ذمہ داری نہیں، پہلا ہی دروازہ بند کر دیا جائے۔ کوئی شریعت کے اندر اس کی اصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو مبارکباد دیں، کوئی شریعت کے اندر اصل نہیں ہے کہ اس نام پر کیک کاٹے جائیں، کوئی شریعت کے اندر ثواب اور اصل نہیں ہے کہ کسی کے لیے کھانے اور پارٹیوں کے انتظام کیے جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس وقت میں مجھے اور آپ کو سنبھلنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں کرنا کیا ہے، میں اور آپ کن کی نقل اتار رہے ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نے تو غیروں کی عبادت کی نقل اتارنے کے لیے بھی منع کیا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تمہیں اس طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں، تاکہ تم انہی لوگوں میں شمار کیے جاؤ۔ آج کرسیوں پر نماز پڑھنے کی پابندی کیوں ہے؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی بیٹھ کر کے ان کرسیوں پر عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی اپنے چرچ میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ اگر تمہیں بھی اجازت دے دی گئی تو ہم میں اور ان کی عبادت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے علماء نے مسئلہ پیش کیا کہ اگر کوئی کسی بھی طریقے سے زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز بیٹھ کر کے ادا کرے، پیر پھیلا لے کعبے کی طرف کو، کوئی گناہ نہیں، کوئی ادب کے خلاف نہیں، لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ کرسی کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی زیادہ مجبور ہو جائے، کوئی زیادہ کمر کے درد کے اندر یا اس پر کسی بھی طریقے سے کرسی کے علاوہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو ایسے کو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتا ہے تو اس کو اجازت نہیں، اور نہ اس کی نماز ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے اور اس نے فرض کو ادا نہیں کیا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں ہے یہ؟ حالانکہ عبادت کر سکتے ہیں، ذرا سا پیروں میں درد ہو جائے ہم کرسیوں پر بیٹھ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، ذرا سی ہماری طبیعت خراب ہو جائے ہم کرسیوں پر بیٹھ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہو جائے، تم غیروں کی طرح عبادت کرتے ہوئے نظر نہ آؤ، اس لیے سختی کے ساتھ مسجدوں میں کرسیاں لانے پر پابندیاں لگا دی گئی۔ اس لیے میرے بھائی آگے چلیے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ گئے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم حرام کا روزہ رکھتے ہیں، وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے معلوم کیا، اور لوگوں تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے وہ آج کا دن ہے، ہم اس دن کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، ارے حضرت موسیٰ جتنے تمہارے قریب ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے بھی نبی ہیں، وہ ہمارے بھی بڑے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن مشابہت ہونے والی تھی کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھے اور مسلمان بھی اس دن کا روزہ رکھے۔ میرے آقا کو بات پسند نہیں آئی، اس لیے عرض کیا کہ ہم خالی 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یا تو اس میں 9 کو ملا لیں گے یا اس میں 11 کو ملا لیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، تاکہ ہم ان کے جیسی عبادت کرنے والوں میں شمار نہ ہوں۔ اس لیے جب عبادت میں مشابہت میرے آقا کو پسند نہیں تو ان گناہوں کی رات میں کیسے پسند آ جائے؟
ان گناہوں کی راتوں کو منانا شریعت کیسے پسند کر سکتی ہے؟ اس لیے تو فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، لہذا جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ انہی کے ساتھ کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ حساب و کتاب انہی کے ساتھ کرے گا، وہ انہی جماعتوں میں سے ہے، اسلام کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج کی رات جو میرے اور آپ کی زندگی کا 1 سال کم کرے گی، پھر اس کے بعد دوسرا سال شروع ہوگا، یہ کن چیزوں کی رات ہے؟ آؤ کیا کریں؟ مجھے اور آپ کو کیا عمل دیا جاتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داری دی جاتی ہے؟ آؤ ایسے وقت میں بیٹھ کر کے غور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ماضی کا احتساب کریں، ہم اس سال کا احتساب کریں۔ اللہ، یہ جو سال تو نے ہمیں دیا تھا، اس میں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہیں؟ ہم نے دنیا کے اعتبار سے کیا نفع کمایا؟ ہم نے دنیا کے اعتبار سے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہیں؟ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کے اعتبار سے اپنے دلوں کے اندر غور کریں۔ اللہ، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں؟ اللہ، ہم نے کتنے روزے چھوڑے ہیں؟ اللہ، ہم نے کتنے عبادت کے کاموں کو چھوڑا ہے؟ تو یہ رات اور یہ دن ہمارے احتساب کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ ہم ماضی کے سال کا حساب لیں کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کون سے گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وقت پھر دوبارہ ملنے والے نہیں۔ یہ گھنٹے، یہ گھڑیاں، یہ لمحے مجھے اور آپ کو جو گزر گئے دوبارہ ملنے والے نہیں، لیکن ہاں احتساب کا وقت میرے اور آپ کے پاس ہے۔ میں اور آپ حساب لگائیں کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم نقصان کے اندر پہنچے ہیں، ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم پستی اور ذلت کی طرف گئے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی حساب کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اپنے کاروبار کے اندر نقصان میں پہنچے، ہم کیوں اتنے پیچھے گرتے چلے گئے، ہمارے سروں پر اتنا قرضہ کہاں سے آ گیا، ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ لہذا حساب کریں اور پھر اللہ سے درخواست کریں، اللہ یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ جب دنیا کا حساب ہو جائے پھر آخرت کے معاملے کا حساب کریں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے اذکار اور اذکار کے وقت کو ہم نے آگے پیچھے کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس مال تھا، ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر سکتے تھے لیکن خرچ نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس مال تھا، ہم اللہ کو راضی کرنے پر خرچ کر سکتے تھے، ہم اللہ کے گھر مسجد میں خرچ کر سکتے تھے، ہم مدرسے میں خرچ کر سکتے تھے، ہم غریبوں اور یتیموں پر خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہماری ایک غلطی نے ہمارے سارے مال کو برباد کر دیا، ہمارے سارے کاروبار کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا۔ آج غور کریں کہ اللہ اب یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے سال کے اندر کہ ہمیں جب اللہ نے مال دیا تھا ہم اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے۔ اتفاق سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی کہ وہ سارا کا سارا مال برباد ہو گیا، دنیا کے لالچ کی وجہ سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور جوئے پر لٹا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اور کسی بے حیائی میں یا اسی طریقے سے غلط تعلقات میں ہم نے اس کو لٹا دیا ہو اور آج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوں۔ آج احتساب کا دن ہے کہ کاش ہمارے پاس اگر اس مال کے وقت یہ عقل ہوتی، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ خرچ کیا جائے، کوئی اچھا سا مکان بنایا جائے، اسی طریقے سے اس سے الگ ہم اللہ کے گھر میں خرچ کرتے تو یہ آخرت میں کام آ جاتا۔ ہم اللہ کے نبی کے گھر مدرسوں میں خرچ کرتے، کوئی یتیم، کوئی پریشان، کوئی بے بس بے سہارا عورت آئی تھی یا ہمیں معلوم تھا اس پر خرچ کر دیتے تو شاید ہماری آخرت صحیح ہو جاتی، لیکن ہماری غلطی نے وہ سب مال برباد کر دیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے تم کو جو مال دیا، جو چیز دی،
من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہاں اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی، ہاں جب بیمار ہو جاتا ہے، جب بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، فَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب کوئی تمہارے لیے وقت نہیں ہے کہ تمہارے پاس وہ وقت واپس لوٹایا جائے، وہ وقت تو گزر چکا ہے، وہ وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب کچھ خبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کے اجالوں میں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب سے باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ راتوں کے اندھیروں میں مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، دنوں کی تنہائیوں میں مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے، سب جانتا ہے۔ اس لیے اب کوئی مہلت تمہارے لیے نہیں ہے، اب تو موت کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ اب موت کے وقت میں سمجھتا ہے کہ صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، غریبوں کا خیال کر لوں، لیکن یہ مال اب تیرا نہیں ہے، یہ مال تیری اولادوں کا ہے، یہ مال اب تیرا نہیں ہے، یہ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کا ہے۔ یہ مال تیرا تھا جب تیرے پاس جوانی تھی، یہ مال تیرا تھا جب تجھے عقل و شعور تھا، لیکن تو اس وقت میں خرچ نہیں کر پایا، تو اس وقت میں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دے پایا۔ اب جب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اللہ سے وقت مانگ رہا ہے، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں مسجد بنواؤں گا، میں فلاں مدرسے میں فلاں عورت کو سہارا دوں گا، میں فلاں یتیم اور مسکینوں پر خرچ کروں گا۔ اب کوئی وقت تیرے لیے نہیں ہے، اب تو موت کا وقت بالکل قریب ہے، لہذا اب اس کی تیاری کر، تیرے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں کیا سمجھتا تھا کہ راتوں کے اندھیروں کا کسی کو علم نہیں، تنہائیوں میں لوگوں سے چھپ گیا، ہاں کسی کو علم نہیں، یہ اپنے دماغ سے تو نکال چکا تھا کہ میرے اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دن آج کا احتساب کا دن ہے، یہ آج حساب لینے کا دن ہے کہ ہم ذرا حساب لیں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا عمل کیے ہیں، کون سے غلط کیے ہیں، کون سے صحیح کیے ہیں۔ لہذا اگر غلط کیے ہیں تو اللہ سے توبہ کی جائے، اگر صحیح کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ یہ جو سال 2021 گزرا ہے اللہ میں نے اس میں بڑا تجھے راضی کیا ہے، اللہ میں نے پلا پلا عمل کیے ہیں، اور اگر نہیں ہو سکا تو پھر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگ۔ اللہ میں پچھلے سال تو تیری عبادت نہ کر سکا، تیرے راستے میں خرچ نہ کر سکا اور سب کچھ برباد کر چکا، اللہ اب یہ دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ اگر تو مجھے دوبارہ مال دے گا تو میں پھر تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ تو یہ سال جو گزر رہا ہے یہ احتساب کا سال ہے، حساب لینے کا سال ہے۔ ہر آدمی اپنا الگ الگ حساب لے، دوسرے کے حساب میں نہ پڑے، دوسرے کی زندگی کو نہ جھانکے، دوسرے کا خیال نہ کرے، دوسرے کو لعن طعن نہ کرے، دوسرے کی زندگی کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ خود تنہائی کے اندر جائے، خود اکیلے میں جا کر کے بیٹھے اور جا کر کے غور کرے، اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہیں پچھلے سال کے اندر، ہاں فلاں رات فلاں غلطی، فلاں تنہائی میں فلاں غلطی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دیجئے، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری ایسے وقت میں شریعت دیتی ہے کہ آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے، آگے کی زندگی کے بارے میں نقشہ بنایا جائے، اب مجھے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے یہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاں اکیلے تنہائی میں جا کر کے اپنے تمام کے تمام سال کا حساب لگائے، اللہ اب میں فلا فلا سال کو مناؤں گا، اللہ میں اب اس طریقے سے اس سال کو گزاروں گا، اللہ ہاں اب تیری جو نمازوں کی پابندی ہوگی وہ مجھ سے ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں پابند
پابندی کروں گا اور کوئی بھی نیک کام میرے سامنے آئے گا اللہ میں اسے کروں گا، نماز کا وقت ہوگا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تیرے دربار میں آ کر کے سجدہ کروں گا، روزوں کا مہینہ آئے گا اللہ میں تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہوں گا، کوئی غریب یتیم مسکین میرے سامنے آ جائے اللہ میں اس کا خیال کروں گا، یہاں تک کہ اگر مجھے مال ملے گا میں اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اللہ میں پورا خیال کروں گا۔ یہ ہے مجھے اور آپ کو لاہیہ عمل تیار کرنا ہے۔ یہ اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ الٹی سیدھی فضول خرچیوں میں اللہ کو ناراض کرنے میں پیسہ برباد نہ کریں، بلکہ آئیں غور کریں اور پورے سال کی ترتیب بنائیں کہ مجھے کس طریقے سے اپنے مال کو کمانا ہے، اگر اب تک غلط کمایا تو اب صحیح طریقے سے کماؤں گا، اور اس طریقے سے اگر صحیح طریقے سے کما کر غلط جگہ پر خرچ کیا تو اللہ اب اس کو اچھی جگہ پر خرچ کروں گا۔ یہ ہے رات، جس رات میں مجھے اور آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج کی رات احتساب کی رات ہے، آج کی رات آگے کا لاہیہ عمل کرنے کی رات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں آگے آنے والا سال یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، کہیں اللہ کی طرف سے بلاوا تو نہیں آ گیا ہے، لہذا یہ رات خوشی منانے کی نہیں ہے بلکہ یہ رات تو غم کی رات ہے۔ ہم نے اپنے علماء کو سنا ہے، ہم نے اپنے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے ہی وہ تاریخ کو بدلتے تھے، اب تک 21 لکھ رہے تھے، اب 22 لکھنا ہے، اب ان کی ہاتھیں کانپ جایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جایا کرتے تھے، ان کے قلم کانپ جایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور یہ زندگی کا 1 سال بڑھ گیا، لہذا وہ غم کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی جتنی بھی سال ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں یہ اتنی ہم بالکل قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم بالکل قبر کے قریب آتے جا رہے ہیں، اس لیے خوشی منانے کی تو کہیں سے صورت پیدا نہیں ہوتی، غم کی رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس رات کے اندر لاہیہ عمل تیار کریں، اپنے ماضی کے سال کا احتساب کریں، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہیں، ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، لہذا پھر آنے والے سال کے اندر میں اور آپ ترتیب بنائیں اور خاص طور سے اپنی اولادوں کی فکر کریں، خاص طور سے اپنے معصوموں کی فکر کریں، اور اس راستے کو اور اس دروازے کو جس کو میں اور آپ بالکل آسان سمجھتے ہیں، کیا ہوگا 100 روپے کا گفٹ آئے گا، 500 روپے کا گفٹ آئے گا، اس سے کیا نقصان ہو رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہیں سے تو دروازے کھلتے ہیں فضول خرچی کے، یہیں سے تو دروازے کھلتے ہیں کہ پیسہ تم محنت سے کماؤ اور اولادیں ایسی ان کو خرچ کریں۔ آپ دھوپ کے اندر بالکل اپنے بالوں کو سفید کر لو، تمہیں بالکل بڑھاپا محنت کرتے کرتے اور مزدوری کرتے کرتے آ جائے، اور تمہاری اولادیں ایسی اڑایا کریں اور تمہاری اولاد ایسی فضول خرچی کریں نئے سال کے نام پر، یا اسی طرح خوشی منانے کے نام پر، یا اسی طرح پارٹی دینے اور لینے کے نام پر، لہذا ان چیزوں کے نام پر خوشی منائیں، یہ تمہاری محنت کا پیسہ ہے۔ اللہ رب العزت جتنا پیسہ تم کما رہے ہو اس سب کا حساب تم سے لینے والا، اولاد سے لینے والا نہیں ہے۔ کہاں سے مال کمایا تھا، پھر کہاں خرچ کیا؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پیسہ کمانا بس جہاں سے دل چاہے وہاں سے کما لو، یا اسی طریقے سے جہاں دل چاہے وہاں خرچ کر دو؟ میرا اور آپ کا اللہ کوئی حساب نہیں لے گا، یہ میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ میرا اور آپ کا اللہ جہاں بڑے سارے سوال کرے گا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میرا اور آپ کا اللہ یہ بھی کرے گا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں جاتے تھے راتوں کے اندھیروں میں، کہاں جاتے تھے اپنے شہر اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، کیا کاروبار تمہارے باہر چلتے تھے، لوگ تمہیں بڑا پارسا سمجھتے تھے، لوگ تمہیں بڑا دیندار سمجھتے تھے، تم راتوں کو نکل جایا کرتے تھے، تم کئی ہفتوں اور مہینوں کے لیے اپنے شہروں سے نکل جایا کرتے تھے، اور پھر مہینوں بعد ایک پیسوں کا ذخیرہ لے کر کے شہروں کے اندر داخل ہوتے تھے، لوگ تمہاری قدر کرتے تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے یہاں کوئی قدر ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ پہلا سوال یہ کرے گا مال کہاں سے کمایا، اور اگر اس سے بچ گئے تو دوسرا سوال یہ ہوگا اگر محنت سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، خون پسینے سے کمایا، بڑی اچھی بات ہے، آپ جنتی آدمی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک سوال اور باقی ہے، یہ مال کہاں خرچ کیا تھا؟
یہ مال کہاں خرچ کیا؟ محنت سے کمایا، اچھی بات، مزدوری سے خون پسینے سے کمایا، اچھی بات، آپ نے راضی کیا اللہ کو، لیکن ساتھ میں ایک اور سوال پلٹ کر کے آنے والا ہے، اب یہ بتاؤ اس کو خرچ کہاں کیا تھا؟ کیا کہو گے کہ بیٹے کو نیا سال منانے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کیا کہو گے اللہ بیٹی کو گفٹ لانے کے لیے پیسے دیے تھے اور اجازت دے دی تھی جاؤ کہیں بھی جا کر کے اس نئے سال کی خوشی مناؤ؟ اور جب بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کے پاس آتے ہو، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، میرا بیٹا شراب کا عادی ہو گیا ہے، میرا بیٹا جوئے اور سٹے کا عادی ہو گیا ہے، میرے بیٹے پر کسی نے اثر کرا دیا۔ کسی نے اثر نہیں کرایا، آپ نے جو بے حساب اپنی اولاد کو پیسہ دیا ہے، یہ اولاد اس کی وجہ سے بگڑی ہے۔ بغیر حساب کتاب کے جو آپ نے اپنی اولادوں کو کہیں نئے سال کے نام پر، کہیں ویلنٹائن ڈے، کہیں ٹیچر ڈے، اور کہیں فلاں ڈے، کہیں فلاں ڈے، ان کے نام پر جو تم نے پیسہ دیا ہے، یہ اولاد وہاں برباد ہوئی ہے۔ اب یہ اولاد تعویذوں سے سدھرنے والی نہیں ہے۔ اگر شرابی ہو گئی، اب ڈاکٹر کہہ دے گا اگر تو نے ایک بھی لقمہ شراب کا پیا تو تیرے لیور اور گردے سب کچھ خراب ہو جائیں گے۔ اب توبہ کرتا ہے، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جوئے اور سٹے میں پیسے برباد کرتا ہے، جب گھر بک گئے، قرضہ ہو گیا، بیاج میں ڈوب گیا، اب توبہ کرتا ہے، اب اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب فجر میں آ کر کے مسجد کا دروازہ سب سے پہلے کھولتا ہے، لیکن اس وقت میں خیال نہیں آیا کہ جب چیخنے والے چلانے والے چلا رہے تھے کہاں بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ تو ان چیزوں کے جو دروازے کھلتے ہیں ایسی راتوں سے ہی کھلتے ہیں جب میری اور آپ کی اولادیں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں اور دوست ضد کرتا یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، لہذا یہ جوئے اور سٹے کا پہیہ گھوم رہا ہے، اس میں اگر تو 10 لگا دے گا تیرا کیا نقصان ہوگا، 100 لگا دے گا کیا نقصان ہوگا، 500 لگا دے گا کیا نقصان ہوگا۔ اب اس کو لت پڑ گئی شراب کی، اب اس کو لت پڑ گئی جوئے اور سٹے کی، کیونکہ آج کی رات میں نئے نئے شرابی پیدا ہوں گے اور نئے نئے جوہاری پیدا ہوں گے۔ یہ دن ہوتے ہیں اصل میری اور آپ کی اولاد کے بگڑنے کے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے۔ دوست اس کا فائدہ بتاتے ہیں، ارے بیئر سے تو لالی آتی ہے چہرے پر، ارے بیئر سے تو آدمی خوبصورت ہوتا ہے، کیا ہوا اگر لیور اور گردے خراب ہو گئے، لیکن جانتا نہیں کتنی صحت بنتی ہے۔ یہ فائدے دوست بتا کر کے میرے بھائی پھر اس طرف لے جاتے ہیں، چلو فلاں کمرے میں چلتے ہیں، اس کمرے کا کرایہ 500 روپے ہی تو ہے، 1500 روپے ہی تو ہے، چلو کسی بے حیا عورت کا انتظام کریں، اس کا کرایہ صرف 1000 روپے ہی تو۔ یہ چیزیں آج کی رات میں شروع ہوں گی جن سے مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اور اگر آج نہ بچا سکیں تو یاد رکھنا پھر کسی تعویذ کے ذریعے سے اولاد سدھرنے والی نہیں، پھر کسی دم اور درود سے آپ کی اولاد سنبھلنے والی نہیں۔ لہذا آج کی رات مجھے اور آپ کو، اور خاص طور سے ماں باپ کو سنبھالنے کی اپنی اولادوں کو رات ہے۔ لہذا میرے بھائی آج کی رات میں اپنی اولادوں پر سختی سے پابندی لگائی جائے، اور جب 11 اور 10 کا وقت ہو جائے فوراً اپنی اولادوں کی خبر لی جائے، اگر گھر سے باہر ہے تو فوراً اپنے گھر کے اندر اس کو لایا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے، اس کے دوست غلط نہیں ہیں، ارے اس کے دوست تو بڑے اچھے ہیں۔ یاد رکھنا بڑے بڑے عیبوں کو چھپانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، دوست ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کی دعوت دینے والا کوئی اور نہیں، دوست ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اچھی صحبت اور اچھے دوستوں کے ساتھ، اول تو آج کے وقت میں اچھے دوستوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو خاص طور سے اپنے سائے میں رکھا جائے، اپنی نگرانی میں رکھا جائے۔ جس طریقے سے علماء مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک پودا ہے، اگر وہ ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو کسان اس کو سیدھا کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اگر وہ پودا درخت بن گیا اور درخت ایسا بنا کہ بالکل ٹیڑھا ہو گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس درخت کو سیدھا کر دے۔ اب وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ایسی مثال ان معصوم اولادوں کی ہے
جو 15 سال 16 سال اور 20 سال سے اوپر اپنے قدم رکھ رہی ہیں، ان کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ لہذا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، نوجوان ارادہ کرتے ہیں ہم کوئی نیا سال وغیرہ نہیں منائیں گے، ہم کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیں گے، ہم کوئی کیک وغیرہ نہیں کاٹیں گے، ہم اسی طریقے سے کسی پارٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، اگرچہ بالکل ایسا نظر آ رہا ہے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو نہیں منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔